السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور شہیدان کربلا پر۔ دوستو، سلسلہ منزل بہ منزل کربلا قسط نمبر 1 مکمل سلسلہ جس کی روزانہ ایک قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں قافلہ امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے خروج سے لے کر کربلا میں عظیم قربانیاں دے کر اور اہل خانہ کی اسیری گزارنے کے بعد مدینہ واپسی تک کے حالات پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سلسلہ کو سمجھنے اور حقیقی معنی میں مقصد کربلا جاننے کی سب کو توفیقات میں اضافہ کرے۔ 28 رجب 60 ہجری مدینہ سے روانگی کے بعد امام علیہ السلام ومع اہل و عیال و اصحاب مکہ میں داخل ہوئے اور حج کی ادائیگی کے خواہشمند، لیکن حجاج کے بھیس میں قتل و قیام کی خبر نے آپ کو متنبع کر دیا۔ یوں آپ نے حج کو عمرہ میں بدل دیا اور سرزمین عراق کی طرف روانگی سے قبل اتمام حجت کے لیے اطراف و اکناف کے رؤساء و قبائل کو خطوط بھیجے، جس میں آپ نے ان سے مدد کی خواہش ظاہر کی۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ مکہ داخل ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے قبائل بصرہ کے مختلف سرداروں مثلاً مالک بن مسمع بکری، مسعود بن عمرو اور منظر بن جارود وغیرہ کے نام خط لکھے، جس کا متن درج ذیل ہے۔ اما بعد، خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سے چنا اور انہیں امر نبوت اور بزرگی بخشی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغمبری فریضہ بخیر و خوبی انجام دیا اور آپ بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی فرما چکے تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ہمارا خاندان اولیاء اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں اور امت کے شائستہ ترین افراد کا خاندان تھا اور امت رسول کے درمیان ممتاز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایک گروہ ہم پر سبقت لے گیا اور اس نے یہ حق ہم سے چھین لیا، اور ہم نے یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہم اس گروہ پر باری رہیں گے، شائستگی کی بنیاد پر امت کو ہر قسم کے فتنے، نفاق اور پریشانیوں برآمدگی سے بچانے اور بیرونی دشمن کو تسلط سے باز رکھنے کی خاطر رضا اور رغبت سے خاموشی اختیار کی اور مسلمانوں کے آرام و سکون کو اپنے حق پر مقدم سمجھا۔ البتہ میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے ڈیرے ڈال رکھے۔ اگر تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہا تو میں تمہیں خوش بختی اور سعادت کی طرف ہدایت کروں گا۔ خدا کا درود، اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پر۔ اسلام نے خط اپنے ایک دوست سلیمان کے توسط سے بصرہ بھیجا۔ سلیمان بصرہ میں اپنا فریضہ انجام دینے امام علیہ السلام کا خط پہنچانے کے بعد گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ یہ تحریر تاریخ طبری میں بھی ہے، مسیر الاحزان میں بھی لکھا ہے، فتوح کی ایک کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے۔ اللہم صلی